السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 74 سے تفسیر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم بناتے ہو بتوں کو الہ؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ وَإِذْ، اور جب، یعنی وہ وقت یاد کرو کہ جب یہ مکالمہ ہوا، جب یہ گفتگو ہوئی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ابو الانبیاء تھے، خلیل اللہ تھے، ابو العرب تھے، ابو اسماعیل تھے اور ابو اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، اور باپ کا نام کیا تھا؟ آزر، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نام طارح یا طارق تھا، لیکن لقب آزر تھا، یعنی آزر کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ أَتَتَّخِذُ، کیا تم بناتے ہو، اور بنانے سے مراد یہاں کیا ہے؟ عبادت کرتے ہو۔ اصنامن، بتوں کی، صنم کی جمع اصنام، یعنی بتوں کو بناتے ہو۔ کیا بناتے ہو؟ الہ بناتے ہو، معبود سمجھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ آلہتن، الہ، اور آلہہ الہ کی جمع ہے۔ انی، بے شک میں، اراکا، دیکھتا ہوں تمہیں، وقومکا، اور تمہاری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ کس وجہ سے؟ بتوں کو معبود بنانے کی وجہ سے۔ اور دلال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس رستے سے ہٹ جانا جو منزل تک پہنچانے والا ہو، اس رستے سے ہٹ جانا جو منزل تک لے کے جانے والا ہو۔ تو فی ضلال مبین، یعنی کھلا بھٹکے ہوئے ہو۔ جس رستے پہ تم اور تمہاری قوم چل رہی ہے، یہ تمہیں صحیح منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے، اس پر چل کر تمہیں نقصان ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت ار میں ہوئی، جو موجودہ ترکی کا شہر عرفہ ہے، اور اس شہر کے آثار قدیمہ کی 20ویں صدی کے آغاز میں جب کھدائی کی گئی تو اس میں سے بہت سی تحریریں اور بہت سی ایسی چیزیں نکلی کہ جس سے اس شہر کی ہسٹری یا اس شہر کا جو کلچر ہے اس پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ ایک کتاب لندن سے شائع ہوئی ابراہیم کے نام سے، 1932 میں چھپی، اور اس میں انہوں نے اس شہر کے اندر سے جو کچھ نکلا اس کے بارے میں کچھ معلومات دی ہیں، جو معلومات مشاہدے پر مبنی ہیں۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ 2100 سال قبل مسیح اس شہر کی آبادی تقریباً 2.5 سے 5 لاکھ کے درمیان تھی، اور جو یہ علاقہ تھا وہ مختلف بستیوں پر مشتمل تھا، جس کی مرکزی بستی جو تھی وہ ار تھی۔ آبادی 3 قسم کے طبقات پر مشتمل تھی۔ ایک امیلو، جو اونچے طبقے کے لوگ تھے، جن میں حکومت کے عہدیداران وغیرہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اسی طبقے سے تھا۔ دوسرے مشکینوں، یہ تاجر اور صنعت پیشہ لوگ تھے، زراعت پیشہ لوگ تھے، یعنی اسکل ورکرز تھے۔ اور تیسرے آردو یا غلام اور مزدور پیشہ لوگ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کلاس سسٹم بھی تھا۔ پھر یہ ہے کہ وہاں سے جو کتبات نکلے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے تقریباً 50,000 معبود تھے، یعنی بہت بڑی مشرک قوم تھی کہ جن کے چند ایک نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں الہ بنے ہوئے تھے، زمین سے آسمان تک بہت سی چیزوں کو پوجنے والے تھے، اور مختلف علاقوں کے یا مختلف بستیوں کے مختلف خدا بنے ہوئے تھے۔ جس بستی میں ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی ار کی بستی، اس کا جو رب البلد تھا یا شہر کا جو بت تھا اس کا نام ننار تھا، اور یہ چاند دیوتا تھا، اور سب سے اونچی پہاڑی کے اوپر یہ نصب کیا ہوا تھا۔ اور ننار کے نام پر بہت سی عورتیں بھی وقف تھیں، باغات بھی، اور زمینیں بھی، اور کارخانے بھی، جو کہ بت پرست قوموں میں عام طور پر ہوتا ہے، کہ جیسے بحیرہ، صائبہ اور حام وغیرہ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا کہ یہ مختلف جانور تھے جنہیں بتوں کے نام پر وقف کر دیا گیا تھا یا آزاد کر دیا گیا تھا۔ بہرحال جو بھی اس کی تاریخ ہے اصل وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو بظاہر مشاہدے سے چیزیں نظر آتی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
جس قوم میں پیدا ہوئے وہ ایک بت پرست قوم تھی اور وسیع پیمانے پر اندھیرے میں مبتلا تھی، جس میں خود ان کا اپنا خاندان بھی شریک تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے والد سے بات کرتے نظر آتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ابتدا کسی بھی اچھے کام کی گھر سے کی جائے، پہلے اپنی ذات سے اور پھر گھر سے۔ شرک اور اندھیرے کے اس ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام فطرت پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بصیرت عطا کر رکھی تھی۔ سورۃ الانبیاء میں اور دیگر سورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی رشد پر بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے ہی رشد یعنی سمجھ بوجھ عطا کر رکھی تھی، اور ہم اس کو جانتے تھے کہ اس کے اندر یہ سمجھ بوجھ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دے رکھی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اور اس سمجھ بوجھ کا اندازہ کس سے ہوتا ہے؟ اذ قال لأبیہ وقومہ، اس بات سے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، اور اس آیت میں بھی انی اراک وقومک لفظ آتا ہے کہ پہلے والد اور اس کے بعد قوم، اور سورۃ الانبیاء کی آیت 51-2 میں بھی والد اور قوم دونوں کا ذکر آتا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے اوپر تم جمے ہوئے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ مریم آیت 42 میں کہ انہوں نے اپنے والد سے بہت پیار سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ ابا جان آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کی کسی بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خود بھی توحید پر تھے اور توحید کی دعوت دینے والے بھی تھے، دوسروں کی فکر کرنے والے بھی تھے۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف وہ توحید کی طرف دعوت ہی نہیں دیتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عقلی دلائل بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کائنات کے مشاہدے سے لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم مشاہدہ کراتے تھے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت کا، نظام سلطنت کا۔ اور کیوں کراتے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں کن میں سے؟ یقین کرنے والوں میں سے، موقنین میں سے ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح گفتگو کی اور جس طرح اپنے والد اور قوم کو سمجھانا چاہا، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کائنات کے مشاہدے سے بات کو سمجھنے والے تھے، یعنی کائنات کے دلائل سے حق کو پہچان رہے تھے اور اپنی قوم کو اس طریقے پر بلا رہے تھے۔ نوری کا لفظ جو ہے یہ رعا سے نکلا ہے، اور رعا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھنا، اور یہاں چونکہ باب افعال ہے تو اس لیے دکھانا معنی کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک آنکھ سے دیکھنا اور ایک دل سے دیکھنا، رؤیت بصر اور رؤیت بصیرت، یہاں دونوں ہی مراد ہیں۔ اور رؤیت بصر جو ہے وہ رؤیت بصیرت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ اگر انسان واقعی غور سے کسی چیز کو دیکھنے والا اور مشاہدہ کرنے والا ہو تو انسان نہ صرف یہ کہ اس ظاہری چیز کو دیکھتا بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے سبق کو بھی پا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی فطرت پر ہونے کی وجہ سے، سچائی پر قائم ہونے کی وجہ سے، ان کے لیے حق کے مشاہدے کے مزید اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہاں یہ کہانی طلب حق کی نہیں ہے بلکہ مشاہدہ حق کی ہے۔ طلب حق اور مشاہدہ حق میں کیا فرق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تلاش حق میں تھے یا مشاہدہ حق کر رہے تھے؟ مشاہدہ حق کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تلاش حق کیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ خود بھٹک رہے تھے، شرک میں تھے، اور ان کو تلاش تھی کہ وہ توحید کو پائیں؟ نہیں، وہ توحید پر تھے فطری طور پر۔ یہاں کائنات میں اس کے دلائل خود بھی تلاش کرتے ہیں اور پھر اپنی قوم کو بھی دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے اس لفظ کو ذہن میں رکھ کے آگے کی آیات پڑھیں، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مشاہدہ کرا رہے تھے یا ہم مشاہدہ کراتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کا؟ ملکوت،
ملکوت کا لفظ جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس میں تا مبالغے کی علامت ہے، اور ملکوت ملک ان کا مصدر ہے۔ اور ملکوت کا معنی کیا ہے؟ مخلوقات کے عجائبات، یعنی جو بھی کریشن میں حیرت انگیز چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام سلطنت ہے، مختلف چیزیں کس طرح کام کر رہی ہیں، مثلاً ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو پہچاننے کے لیے ہمارے لیے ایک نشانی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر غور و فکر کی صلاحیت دے رکھی تھی، اور وہ اس مشاہدے سے حق کو پا چکے تھے، اور اب دوسروں کو بھی اس حق کی طرف متوجہ کرنے والے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ زمین میں، بلکہ ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں۔ اور کس لیے یہ مشاہدہ حق ہوتا تھا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ یعنی ایمان تو لائے ہوئے تھے، ایمان کے بعد مزید اس میں اور گہرائی آ جائے، یعنی یقین کے درجے کو پہنچے۔ اور یقین کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کی جو قطعیت ہے اس پر انسان کی سمجھ قائم ہو جائے، یعنی قطعی علم جو ہوتا ہے، یعنی قطعی دلیل جو ہوتی ہے، اس کے ساتھ انسان جب کسی چیز کو پاتا ہے، یعنی یقینی چیز۔ اور پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، یعنی ہم ان کو یہ سب چیزیں عین الیقین سے دکھا رہے تھے تاکہ حق الیقین تک پہنچ جائیں۔ اور اسی میں آپ دیکھیں کہ وہ جب انہوں نے کہا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن، انہوں نے کہا کہ یار مجھے آپ دکھائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ فرمایا کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ قال بلا، ایمان تو ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان تو تھا، ولکن لیطمئن قلبی، تو یعنی یقین مزید کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے یہ سب چیزیں موجود تھی۔ تو اس سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے، اور وہ کیا کہ مشاہدہ کائنات اگر درست طریقے سے ہو، یونیورس کی جو آبزرویشن ہے اور غور و فکر ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو اولو الالباب اگر ان تمام چیزوں میں اچھے سے غور و فکر کریں تو ان چیزوں کے ذریعے وہ اللہ تعالی کا مزید قرب پا سکتے ہیں، مزید معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور مزید ان کا یقین پختہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری کائنات میں توحید کے دلائل بکھرے ہوئے۔ اب چونکہ آسمان و زمین کی جو عجائبات تھے وہ انہیں دکھائے جا رہے تھے، اصل بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی پر اسرار طریقے سے یہ عجائبات دکھائے جا رہے تھے، یہ عجائبات تو آلریڈی موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو دیکھ کے اپنے رب کو پا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں قرآن پاک میں، سورۃ یوسف میں آیت آتی ہے کہ بہت سے لوگ ہماری آیات پر سے گزرتے ہیں اور ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ان سب چیزوں کو دیکھ کر اور ان سب چیزوں کے غور و فکر سے اپنے رب کی وحدانیت کا جو یقین تھا اسے اور پختہ کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسی کا ایک حصہ، فلما جن علیہ اللیل، فلما تو جب، جنہ کا لفظ جو ہے جیم نون نون سے ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ چیز جو حواس سے پوشیدہ ہو، جن اسی سے، جن ایسی مخلوق جو حواس سے پوشیدہ۔ حواس کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنا، سننا، چکھنا، محسوس کرنا، ٹچ، جو حواس خمسہ جن کو عام طور پہ بولتے ہیں، دیکھنا، سننا اور محسوس کرنا، ٹچ کرنا۔ تو جو چیز نہ دیکھنے میں آئے، نہ سننے میں آئے اور نہ ٹچ کرنے سے پتہ چلے، لیکن چیز ہو صحیح وہاں، تو اس پہ کیا اطلاق ہوگا؟ جن کا اطلاق ہوگا۔ تو فلما جن، تو جب اندھیرا ہو گیا، کیونکہ اندھیرے میں بھی بہت سی چیزیں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم ان کو چھو سکتے ہیں، کیونکہ نظر جو نہیں آتی تو ہاتھ کیسے لگائیں؟ کسی چیز کو ہاتھ لگا کے چھونے کے لیے بھی دیکھنا ضروری ہے، ورنہ بصیرت سے دیکھ کے بھی انسان بہت سی چیزوں کو پہچان لیتے۔ فلما جن علیہ اللیل، جب ان پر رات چھا گئی، یعنی رات کا اندھیرا چھا گیا، رأى کوكبا، تو اس نے دیکھا ایک ستارہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زہرہ ستارہ تھا جس کو ان کی قوم پوجا کرتی تھی، اور یہاں رأى سے مراد پھر دیکھا، یعنی اپنی آنکھ سے دیکھا، اور پھر تخیل سے کام لیا، غور و فکر سے کام لیا، عقل سے کام لیا۔
قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب. اب یہ جو کہا یہ ہے میرا رب، یہ اس بات کا اعلان نہیں تھا کہ میں اس کو رب مانتا ہوں اور میں بھی تم میں سے ہوں. یہ نہیں اس کا مطلب. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو یہ بتا رہے تھے، جسے سوالیہ انداز میں کہا جاتا ہے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، تم اسے میرا رب بتاتے ہو. فلما افلا، پھر جب وہ چھپ گیا، غائب ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا ستارہ. قالا، کہا لا احب الافلین، نہیں میں پسند کرتا چھپنے والوں. یعنی چھپنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ اپنے آپ کو یا قوم کو؟ قوم کو دلیل لائیے، میری بات پہ مت جائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پچھلی آیت سے متعلق ہے جہاں سے مکالمہ شروع ہوا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور پھر جو کچھ کہا اس کو عملی مثال سے سمجھایا. یہ ایک طرح سے کیا تھی؟ پریکٹیکل ایگزامپل تھی. سیکھنا ایک تو کتاب سے ہوتا ہے نا، اور ایک ماڈل سے، یا کسی بھی چیز کو اس کی اصل حالت میں سامنے رکھ کے. یعنی ایک کتاب اوراق ہوتی ہے اور ایک کتاب کائنات ہوتی ہے، تو انہوں نے کتاب کائنات سے ستارے کی مثال دے کے سمجھایا اور کہا ھذا ربی، یہ رب ہے میرا، اس کو میں اپنا رب کہوں. پھر جب وہ چھپ گیا تو کہا لا احب الافلین، یہ رب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مجھے ایسا رب پسند ہے جو پھر غائب ہو جائے. افلا ہوتا ہے نظر آنے کے بعد غائب ہونا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نظر نہیں آتے. یہاں کوئی آپ سے یہ بحث کر سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دلیل دے رہے تھے، تو دلیل جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ چھپنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی تو انسانی حواس سے چھپے ہوئے ہیں. تو پھر کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ اس لفظ کا معنی پتہ ہونا چاہیے. افلا کا معنی ہوتا ہے نظر آنے کے بعد چھپنا. تو اللہ تعالیٰ تو اول دن سے کسی کو نظر نہیں آئے، اس لیے ان دونوں میں فرق ہے. یہ جو کبھی نظر آ رہا ہے اور کبھی نظر نہیں آ رہا، یہ الہ نہیں ہو سکتا. تو ستارے کے ڈوبنے سے انہوں نے ستارے کے الہ ہونے کی تردید کی. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا. اور بزوغ جو ہوتا ہے بے زغین، یہ طلوع ہونے کا جو ابتدائی وقت ہوتا ہے نا، یعنی جب ابھی چاند نیا نیا نکلا ہی ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چاند طلوع ہو رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ متوجہ کرتا ہے اپنے طرف بنسبت اس کے کہ جو پہلے سے نکلا ہوا. چاند ہر حال میں متوجہ کرتا ہے اپنی طرف، لیکن خصوصاً وہ چاند جو ابھی طلوع ہی ہوا ہو، چاہے وہ 14ویں رات کا چاند ہو یا پھر پہلی رات کا چاند. تو جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، یعنی جب طلوع ہو رہا تھا اس وقت جب چمک رہا تھا، قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا، پھر جب چھپ گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، کہ اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی ضرور ہو جاتا بھٹکنے والے لوگوں میں سے. لئن لم یہدنی، اگر نہ ہدایت دیتا مجھ کو. اور یہدنی میں ہدایت کے کیا معنی بتائے گئے؟ دکھانا، چلانا، منزل تک پہنچا. تو یہاں مراد ہے چلانا اور ثابت قدم رکھنا. یعنی اگر میرا رب مجھے ہدایت پہ ثابت قدم نہ رکھتا اور مجھے ہدایت کا رستہ نہ دکھاتا، لأکونن، تو میں بھی ضرور ہو جاتا من القوم الضالین، بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. یعنی جیسے تم بھٹک رہے ہو میں بھی ویسے ہی بھٹک جاتا. فلما رأى الشمس بازغۃ، ایک تیسری دلیل سے بات سمجھائی. جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، یہ ہے میرا رب. ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. اکبر اسم تفضیل ہے، سب سے بڑا، یعنی ستارے سے اور چاند سے ریلیٹیولی یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت، تو جب وہ بھی چھپ گیا، قال یا قومی، کہنے لگے اے میری قوم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں کس کو دکھا رہے تھے؟ قوم کو دکھا رہے تھے. یا قومی انی بریون، بے شک میں تو بری ذمہ ہوں، بیزار ہوں. کس سے؟ مما تشرکون، اس سے جو تم شریک کر رہے ہو یا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو. یعنی میں تو
اس شرک میں مبتلا نہیں ہوتا، اور میں اس سے بالکل بیزار ہوں، بری ذمہ ہوں۔ انی وجہت، بے شک میں متوجہ ہوا یا میں نے اپنا چہرہ کر لیا۔ وجہت کا لفظ یہ وجہ سے ہے۔ انی وجہت، بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا، وجہی، اپنے چہرے کو، للذی، اس رب کے لیے، اس ہستی کے لیے، فطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ فطر کا معنی بھی کیا ہے؟ پیدا کرنا۔ فطر السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، حنیفاً، یکسو ہو کر، یعنی میں نے اپنا چہرہ کر لیا اس ذات کی طرف، اس ہستی کی طرف، یکسو ہو کر، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ حنیف کا لفظ جو ہے ہا نون فا سے ہے، حنف۔ حنف کا معنی ہوتا ہے ایک طرف ہونے والا، ایک طرف لگنے والا۔ یکسو، سو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سائڈ، طرف۔ یکسو، یک کہتے ہیں فارسی میں ایک کو، ون سائیڈڈ، ایک طرف۔ جو مشرک ہوتا ہے وہ کئی طرف ہوتا ہے، اور جو موحد ہوتا ہے وہ صرف ایک طرف ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ توحید پر تھے اس لیے وہ سارے بتوں کی غلامی سے نکل کر ایک رب کی طرف ہو گئے۔ حنیفاً وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، جیسے سورۃ النحل میں آتا ہے آیت 123، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ یہ جو پیچھے سارا مکالمہ گزرا ہے، اس میں ھذا ربی کہنا جو ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلے وہ نعوذ باللہ مشرک تھے پھر اس کے بعد توحید پر آئے، بلکہ وہ سمجھانے کے لیے، دلیل دینے کے لیے بات کر رہے تھے۔ وہ کلام کا ایک اسلوب ہے۔ تو کیا معنی ہوتا ہے یکسو ہو جانا؟ فوکسڈ۔ یکسو ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کسی ایک چیز کی طرف دیکھ رہے ہوں تو اس ایک چیز میں غور و فکر کا آپ کو زیادہ موقع ملے گا۔ جب کنسنٹریشن آپ کی زیادہ ہوگی تو اس کی گہرائی میں آپ زیادہ جا سکیں گے، اس کے بہت سے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے، بنسبت اس کے کہ آپ بالکل ایک کیجول سی نظر کسی چیز پہ ڈالیں، کبھی ایک چیز کو دیکھیں، کبھی دوسری، کبھی تیسری، آپ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ یعنی غور و فکر کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کچھ سبق سیکھنے کے لیے یہ صلاحیت بے حد ضروری ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کی تعلیم کے لیے، خاص طور پر کچھ اخذ کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب آپ کو اور مثال لائیے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ ایک دیوار پہ اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ اگر آپ ایک ہی نقطے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ ٹھہر جائیں گے، فوکس ہو جائیں گے، ورنہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، دائیں سے بائیں، صرف آپ وانڈر کرتے رہیں گے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہیں گے، یا آپ کی نگاہیں بھٹکتی رہیں گی۔ ٹنل ویژن، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ریسرچ میں خاص طور پر یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ پھیل جاتے ہیں تو پھر آپ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ صفت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ بہت دفعہ قرآن پاک میں آئی ہے۔ وہ بہت یکسو تھے۔ عام روزمرہ زندگی کی مثالوں سے کوئی چیز سامنے لائیے کہ جس میں یکسو ہونے کے اور جم کر ایک کام کرنے کے فوائد آپ کو پتہ چلیں، کیونکہ بہت سارے لوگ زندگی گنوا دیتے ہیں، وقت گنوا دیتے ہیں ادھر ادھر کے تجربے کرنے میں، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، اگر آپ یکسو ہوں گے تو ایکسیڈنٹ سے بچیں گے، اور اگر آپ کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہے، کبھی آپ ایک لین میں چلے جاتے ہیں اور کبھی دوسرے میں، تو ڈیلیز بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کس چیز کا خطرہ ہوگا؟ ایکسیڈنٹ کا بھی ہوگا۔ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے بھی فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ چیز جو آپ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اور قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور خشوع کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان سجدے کی جگہ پر دیکھے، یعنی ادھر ادھر اس کی نگاہ نہ بھٹکے، نماز میں ادھر ادھر نگاہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اصل میں یکسو ہونا انسان کے بامقصد ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ یکسوئی بامقصد ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ
مقصد کیا تھا؟ جیسے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا، ایک نشانہ ہوتا ہے، یہ ایک کام یا ایم گول کہ وہاں تک مجھے جانا ہے، تو پھر آپ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں تو آپ صرف چیزوں کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، بلکہ آپ اس کے پیچھے جا کے وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا. پھر آپ کی صرف رؤیت بصر نہیں ہوتی بلکہ رؤیت قلب بھی نصیب ہونے لگتی ہے، کیونکہ آپ پھر دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں، آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. جو بھی کام ہم فوکسڈ ہو کے کریں گے تو اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی. مثلاً اگر آپ نے ایک وقت میں کئی کام شروع کر رکھے ہوں، جیسے کچن میں کھڑے ہیں آپ، تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کام متاثر ہوتا ہے، سارے ہی ہوتے ہیں. آپریشن کریں، کھانا پکائیں، کپڑا سیئیں، کچھ بھی کریں، چھوٹے سے چھوٹا کام کریں یا بڑے سے بڑا کریں، اگر آپ کی توجہ نہیں اور اگر آپ یکسو نہیں، یعنی آپ ذہنی طور پر یکسو نہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کام کے اندر خوبصورتی نہیں پیدا ہوگی. یعنی یکسو ہونے کے آپ غور کرتے جائیں تو بہت سارے فوائد ہیں، اور جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ملتی ہے اگر آپ یکسو ہوتے ہیں. اگر آپ ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، اچھا یہ کر لوں یا یہ کر لوں، وہ کر لوں یا وہ کر لوں، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں آپ کو کہا گیا تھا کہ ایک مخصوص قسم کا قرآن پاک سے روز دیکھنا شروع کریں، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیز آپ کی نگاہوں میں پکچر بنتی جاتی ہے. پھر اگر دوبارہ آپ کو آیات ڈھونڈنی پڑے تو آپ کو جلدی ملنے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ اس کو پہچان چکے ہوتے. چیزوں کی پہچان بہتر طور پر ہوتی. بے شمار فائدے ہیں بہرحال، لیکن آج کے انسان کو اگر نہیں نصیب تو یکسوئی نہیں نصیب، اور خصوصاً دین کے کاموں میں ہم یکسو نہیں ہوتے. تو گویا یکسوئی سے ہی گہرائی نصیب ہوتی، چاہے وہ گہرا علم ہو، گہرا شعور ہو، گہری نظر ہو، عقل ہو. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک درخت آپ لگاتے ہیں، اگر ایک دن لگائیں ایک جگہ، 6 مہینے بعد اس کو وہاں سے نکالیں اور دوسری جگہ لگائیں، 6 مہینے بعد پھر آپ اس کو نکال کے کہیں اور لگائیں، کتنا بڑھے گا وہ؟ اس سے پھل پھول نہیں آ سکتے، وہ تو کھیل بن جائے گا یا نہیں. تو اب آپ نے یہ ایک کام شروع کیا، کچھ دن کے بعد آپ اسے چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دیں، پھر کچھ دن کے بعد کوئی اور کام شروع کر دیں. یہ بالکل معمولی ابتدائی، یعنی ہر ایک کو سمجھ آنے والی باتیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات ہے، اس کے لیے پھر دل بڑا چاہیے، اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی یکسو ہونے کے لیے، کیونکہ ڈسٹریکشن میں آرام بہت ہوتا ہے، آپ تھکتے نہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی. دل جمی سے کام کرنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، صبر. آپ دیکھیں کہ آج کل کے بچوں کو پڑھنے لکھنے میں سب سے زیادہ جس چیز کی مشکل ہے وہ کیا ہے؟ بڑا ظلم ہے آج کے بچوں پر. اتنی زیادہ ان کو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، ایسی ایسی گیمز، ٹی وی پروگرامز، اور کھلونوں میں اتنی ورائٹی، ہر چیز میں، کہ وہ کسی چیز پر کسی جگہ پر راضی نہیں ہے، کوئی ایک کام یکسوئی سے کر ہی نہیں پاتے، لہٰذا وہ کسی بھی چیز کے ماسٹر نہیں بنتے. بہت سے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہائی اسکول میں یہ تک ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ انہوں نے آگے کون سا فیلڈ اختیار کرنا ہے. ایک دن کہیں گے ڈاکٹر بننا ہے، دوسرے دن کہیں گے سائنٹسٹ بننا ہے، اور پھر اس کے بعد مسلسل 1 سال پڑھ لیا یونیورسٹی میں، پھر دل بدل گیا، پھر کوئی اور لائن اختیار کر لی، پھر کچھ اور کر لیا، اور اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہ کیا، کمپلیٹ فیلئر. یہ چیز باقاعدہ ایک مرض بنتی جا رہی ہے کہ بچے کسی ایک چیز پر فوکس کر ہی نہیں پاتے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے درخت کی مثال میں نے آپ کو دی، کہ اگر درخت کو ایک جگہ آپ لگا رہنے دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر وہ واقعی ایکسل کرے گا اور پھل پھول لائے گا اور بڑھے گا. اور اگر وہ جڑیں مضبوط نہیں ہیں، آج ادھر لگا رہے ہیں، کل ادھر لگا رہے ہیں، ادھر لگا رہے ہیں، تو ضائع ہو جائے گا. تو یہ کیا کہا انہوں نے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر بس ایک ہستی کی طرف کر لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کس چیز پر فوکسڈ ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ حنیفن تھے، یکسو تھے، تو کس چیز پر یکسو تھے؟ توحید پر، یعنی اللہ کی ذات ان کا مطلوب تھی. ان کا ہر کام، ہر سوچ، ہر چیز صرف اللہ کی خاطر تھی. یہ یکسوئی ان کو نصیب تھی.
انی وجہت وجہی للذی، یہ الذی ہے یعنی وہ ذات، وہ رب، وہ ہستی، وہ مالک جس کو انہوں نے اپنی ساری چیزوں، تمناؤں، امیدوں، عبادت، ہر چیز کا مرکز اور محور بنا رکھا تھا. ان کا ہر کام صرف اللہ کے لیے تھا. یہ تھی یکسوئی جو انہیں نصیب ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی سے بڑی قربانی بھی کی. انسان کی زندگی میں نہ صبر آ سکتا، نہ قربانی آ سکتی ہے، نہ ہی تنگی تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص نہ کرے. کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا آپ اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتے، پھر کوئی چیز آپ کو ہلاتی نہیں، نہ شیطان کے وسوسے اور نہ اپنے نفس کے اندر کی کارستانی یا اندر کی خواہشات، نہ لوگوں کی تنقید، نہ کسی کی تعریف، نہ کسی کی خوشامد، نہ کسی کی دھمکی. کوئی بھی چیز آپ کو اپنے مقصد سے نہیں ہٹاتی. آپ کہیں بھی ہو، آپ کی نظر جس چیز پر لگی ہوئی ہے، جو آپ کا مطلوب ہے، آپ ہر قیمت پر اسی کو پکڑے رکھتے ہیں. آپ سب مل کے پڑھیے یہ دعا. یہاں پر شرک جو ہے وہ حنیفاً کے اپوزٹ آ رہا ہے. شرک انسان کو غیر یکسو کرنے والا ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہو، خواہ وہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر. شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، چھوٹا شرک جو ہے. اور جس حدیث میں آتا ہے تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک بن جاتی. اور شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں کسی کو بھی شریک کرنا. ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل کو سننے کے بعد قوم نے کیا کیا؟ سمجھنے کی کوشش نہیں کی. وحاجہ قومہ، اس کی قوم نے اس سے حجت بازی شروع کر دی. حاجہ جو ہے، محاجہ یعنی مجادلہ کے معنوں میں، اس کے دین یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین اور عقیدے کے معاملے میں اس کی قوم نے اس سے جھگڑا شروع کر دیا. وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ، کہنے لگے کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، توحید کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو. اصل میں محاجہ جو ہوتا ہے نا، اس میں دلیل کے ساتھ دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کو اس کے نظریے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے محاجہ؟ یعنی دو گروہ یا دو لوگ اپنے اپنے دلائل کے ساتھ اپنے اپوزٹ کو اس کے نظریے یا سوچ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیبیٹ جس کو کہتے ہیں. کبھی کوئی ڈیبیٹ سنی؟ مشہور ڈیبیٹس کون کرتا تھا؟ احمد دیدات. تو وہ ڈیبیٹس ان کی ہوتی تھی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، اور ان ڈیبیٹس میں سے اگر کوئی ڈیبیٹ آپ کو یاد ہو تو اس میں یہ تھا کہ ہر ایک اپنے حق میں اور دوسرے کی دلیل کو کاٹنے کے لیے دلیل پیش کرتا تھا. تو اس کو محاجہ کہتے ہیں یا اس کو مجادلہ بھی کہتے ہیں، ڈیبیٹ کہتے ہیں. کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اس سے اللہ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہو، جھگڑتے ہو. اب یہ سمپل مانو کہ جھگڑا نہیں ہے، اس سے مراد وہ حجت بازی یعنی دلیلیں لاتے ہو کہ میں توحید سے ہٹ جاؤں. وقد ہدانی، حالانکہ تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی، اس نے مجھے راہ دکھا دیا ہے، میں حقیقت کو پا چکا ہوں، جانتا ہوں. ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. کیونکہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دیتے تھے کہ تم ہمارے بتوں کی توہین نہ کرو، تم ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم نے اس کام کو نہ چھوڑا تو تمہیں بتوں کی مار پڑے گی، یا بتوں کی طرف سے تمہیں مشکل کا سامنا ہوگا، وہ تمہاری قسمت بگاڑ دیں گے. یہ ڈراتے تھے. جیسے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کیا کہتی تھی؟ ان نقول الا تراک بعد الہتنا بسوء، ہود تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے بعض الہوں کی تجھ پر مار پڑ گئی، اس لیے تم نے ایسی باتیں ان یوزول قسم کی ہمیں بتانا شروع کر دی، یعنی تمہیں کوئی جنون ہو گیا. قال انی اشہد اللہ واشہدونی، کہنے لگے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو. کس بات پر؟ کہ انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ذمہ ہوں اس سے جو شرک تم کرتے ہو. من دونہ، اس کے سوا دوسروں کو جو معبود بناتے ہو. فکیدونی جمیعا، تم اور تمہارے بت اور معبود سب کے سب مل کر
میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو چل دیکھو. ثم لا تنظرونی، پھر مجھے مہلت نہ دو. یہ اتنا یقینی جملہ کون بول سکتا ہے؟ جس کا ایمان سچا ہو اور جس کو اللہ کی ذات پر پورا پورا یقین ہو کہ کوئی بت میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، سب نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو کیا سمجھ میں آیا اس آیت سے؟ کیا پتہ چلا کہ قوم نے حجت بازی شروع کر دی اور بالآخر اس بات پہ اتر آئے کہ ابراہیم اگر تم باز نہیں آئے تو تمہاری شامت آ جائے گی، بت تم سے ناراض ہو جائیں گے اور پھر بتوں کی ناراضگی کا وبال تم پہ پڑے گا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا. جن شریکوں کو تم پیش کر کے مجھے ڈراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا. الا یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے. یعنی اگر میرے رب کی طرف سے مجھے کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو وہ تو اور بات ہے، وہ پھر رب کے اذن اور مشیت اور حکمت کے ساتھ ہی ہوگا، ورنہ تمہارے بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وسع ربی کل شیء علما، میرا رب علم کے لحاظ سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، یعنی میرے رب کا علم وسیع ہے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ رب کے علم کی وسعت کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو میرا یہ یقین ہے کہ وہ تمہارے بتوں کی وجہ سے نہیں آئے گی بلکہ رب کے اذن سے ہی آئے گی، اور میں اس پر بھی ناراض نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا رب کا علم وسیع ہے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے بعض اوقات وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، فلاں کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی کہ مختلف چیزوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے لگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف آنی بھی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے آنی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے. ایک عام انسان جب ظاہری نظر سے دیکھتا ہے تو وہ ظاہری فائدے اور نقصان، کامیابی اور ناکامی کو کیا سمجھتا ہے؟ اصل کامیابی اور ناکامی. لیکن جو صاحب بصیرت ہوتا ہے ظاہری چیزوں میں کھو کے نہیں رہ جاتا، وہ اس سے پیچھے دیکھتا ہے کہ جو میرے رب کا فیصلہ اور جو میرے رب کا حکم کسی بھی معاملے میں، کیونکہ میرے رب کا علم وسیع ہے، ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، اول سے آخر تک جانتا ہے. اور کوئی بھی کامیابی وہ کامیابی نہیں ہوتی جو جزوی یا وقتی ہوتی. اصل کامیابی کون سی ہوتی؟ آخری، دائمی اور حقیقی کامیابی. مثلاً اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، یعنی کوئی بیمار ہو گیا، بیمار ہونے سے اس کی جاب چھوٹ گئی، کام چھوٹ گیا، بظاہر کیا سمجھا جاتا ہے؟ ہائے بیچارہ، بڑا ہی بدقسمت. عموماً تو ایسے ہی سمجھتے ہیں نا. یا کوئی فوت ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں قبل از وقت، یہ کہنا بھی غلط ہے. مثلا اگر کوئی جوان فوت ہو جاتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ وہ وقت سے پہلے فوت ہو گئے. بھئی وقت تم نے مقرر کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ یہ انسانوں کے خیالات ہیں. بہرحال جب کوئی جوان فوت ہو جائے تو کہتے ہیں وہ وقت سے پہلے فوت ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ہر ایک کا وقت مقرر کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ فوت ہو گیا مثلا، ظاہری طور پر سب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان کا کیا بنے گا، یا ان کا ایک ذریعہ آمدنی یا جو بھی ہے وہ ختم ہو گیا. اللہ کو پتا ہے کہ ان کا ذریعہ آمدنی ختم ہو گیا، اس کو علم ہے کہ بچے چھوٹے رہ گئے، اس کو سب پتا ہے. وسع ربی کل شیء علما، اللہ کو نہیں پتا، اس کو سب پتا ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف نہیں ہوتا. اب بعض اوقات ایسا شخص جس کو ہم کہتے ہیں قبل از وقت فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے سے اس کے لیے کئی بھلائیاں ہو سکتی. مثلا اس کے لیے کیا بھلائی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ عمر پاتا اور بہت زیادہ گناہ کرتا، اور وہ گناہ اس کی آخرت میں بہت زیادہ سزا کا سبب بنتے. جتنا انسان ایندھن اکٹھا کر لے، گناہ کیا ہے؟ ایندھن ہے نا. جیسے آپ نے وہ نماز نبی کے شروع میں پڑھا تھا کہ نمازوں کی کثرت کیا ہے؟ آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ. اور اسی طرح اسی پہ قیاس کر کے اگر انسان گناہ زیادہ کرتا ہے تو پھر آخرت میں وہ بھی اسی تعداد میں زیادہ ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے. وہ ایندھن ہے نا جو انسان اپنے لیے اکٹھا کرتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا اور کیوں نہ ہوا. اصل فیصلہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، کسی کے حق میں یا بظاہر نظر آنے والے خلاف یا نقصان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہم سے زیادہ ہے. وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہ پکڑو گے؟ کیا تم سبق نہ سیکھو گے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ قوم کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سب قوموں کے لیے ہے، سب کے سیکھنے کی بات ہے اس میں.
وَكَيْفَ أَخَافُ، اور میں کس طرح ڈروں، میں کیوں ڈروں، مَا أَشْرَكْتُمْ، جو تم شرک کرتے ہو یا جو تم شریک ٹھہراتے ہو یعنی اللہ کے ساتھ، حالانکہ وہ نہ کوئی نفع دیتے نہ نقصان. وَلَا تَخَافُونَ، اور تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ، کہ تم، أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، اس کی الوہیت میں، ربوبیت میں، ان کو، ما لم، جن کو نہیں، ينزل، اس نے اتاری، بھی ساتھ اس کے، علیکم، تم پر، سلطانہ، کوئی دلیل، یعنی جن کے الہ ہونے پر اس نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو دونوں گروہوں میں سے کون سا، فریقین کس کا تسنیہ ہے، فریق کا، اور فریق کہتے ہیں آدمیوں کے ایک جماعت یا گروہ کو، اسی سے لفظ فرقہ ہے، فرقہ چھوٹا ہوتا ہے، فریق بڑا ہوتا ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو دو گروہوں میں سے کون سا، احق، زیادہ حقدار ہے، بالامن، امن کا، اور امن کس سے، عذاب سے، یعنی عذاب سے امن میں کون آنے والا ہے ان دو گروہوں میں سے، مشرکین اور موحدین میں سے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. جیسے کہ پیچھے بھی گزر چکا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہ دینے کے بعد اب کس بات پہ اتر آئی، ڈرانے دھمکانے پہ، کہ دیکھو تم بتوں کی توہین سے باز آ جاؤ، اور یہ مت کہو کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ورنہ بتوں کی طرف سے تمہیں سخت مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، تم مجھے کیوں ڈراتے اور میں کیوں ڈروں، وہ کیف اخاف، اور کیسے ڈر سکتا ہوں، ما اشرکتم، جو تم شرک کرتے ہو، حالانکہ ڈرنا تمہیں چاہیے، ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے اتنی بڑی ہستی کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رکھا ہے جو اصل گناہ ہے، اور جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں. تو پھر دونوں گروہوں میں سے کس کو پرسکون رہنا چاہیے، اس کو جو ایک اللہ کو مانتا ہے، یا اس کو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، جو ایک اللہ کو مانتا ہے، کیونکہ سارا اختیار، قدرت اور طاقت ایک اللہ کے پاس ہے. یہ 5000 بھی ہیں تمہارے ماننے میں، تو 5000 بھی مل کے وہ نہیں کر سکتے جو اللہ کر سکتا ہے، تو اس لیے مجھے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اب دیکھیں کہ اتنا بے باک کلام کس کا ہو سکتا ہے، جس کو واقعی اللہ پر یقین ہو، پورا ایمان ہو، یعنی کتنا پختہ ایمان ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اللہ اعلان کہتے ہیں کہ مجھے ان بتوں سے ڈر نہیں لگتا. لیکن ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، مثلاً بعض اوقات غلط قسم کی نظر و نیاز مان بیٹھتے ہیں، جب کہا جائے کہ یہ شرک ہے چھوڑ دو تو پھر ڈرتے ہیں، وہم کھاتے ہیں کہ اچھا وہ اگر فلاں بی بی کے نام کا وہ ختم نہ دیا تو پھر ہمارا کام تو ہو جائے گا نا، چلے غلط ہے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ہوگا تو نہیں، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، یعنی چھوڑ بھی رہے ہیں اور ساتھ ڈر بھی رہے ہیں. تو یہ کس قسم کا چھوڑنا ہے، یقین نہیں ہے نا، یقین ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ نفع نقصان اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ سب چیزیں کیا تھیں دراصل، ابھی جیسے ہم نے وہ تاریخ پڑھی کہ ان کے علاقے میں 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں جو انہوں نے خود ساختہ الہ بنا رکھے تھے، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہزاروں کی تعداد میں بھی تھے، یہ محض نام تھے، ان کی حقیقت کچھ بھی نہ تھی. جسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. سورۃ النجم آیت 23 میں آتا ہے کہ یہ تو بس چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کے پیچھے کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور نہیں انہوں نے ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یا ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، خلط ملط نہیں کیا. اولئک لہم الامن، یہی لوگ ان کے لیے امن ہے، کس سے، عذاب سے. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو ہدایت یافتہ ہونے کی علامت کیا ہے کہ انسان اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کرے. ظلم کیا ہے، شرک. ان الشرک لظلم عظیم. ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے کمی کرنا، کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی کو اس کا حق پورا نہ دینا، بالکل نہ دینا یا پورا نہ دینا، یہ سب کیا ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے.
اور سب سے بڑا حق ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ جب ہم شرک کرتے ہیں تو ہم دراصل اس کے حق میں کمی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ حق عبادت جو اس کو دینا ہے وہ اس کی بجائے کسی اور کو دے کر اس کا حق مارتے ہیں۔ اور عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی ایسی چیز میں کمی جس کو پورا ہونا چاہیے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر کوئی حق آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کو پورا قبول نہ کریں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کمی کر رہے ہیں اس میں۔ تو پھر وہ جو آدھا قبول کیا نا، اس سے کیا ہوا نقصان؟ باقی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مثلاً جو شخص آدھی نمازیں پڑھتا اور آدھی نہیں پڑھتا، اس کو پڑھی ہوئی نمازیں بھی فائدہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بھی کام کو کرتا ہے مگر پورا نہیں کرتا، ادھورا کرتا ہے، مثلاً اگر آپ کورس ادھورا کرتے ہیں، یا آپ کھانا کچا پکاتے ہیں، یا کوئی بھی کام ادھورا چھوڑ دیں، مثلاً آپ نے سارا کپڑا سی لیا، صرف یہ کہ مثلاً قمیض کا گھیر جو ہے اس کو آگے سے نہیں موڑا، پہننے کے قابل ہو، سب کچھ کیا آپ نے، خوب ڈیزائن بھی بنائے، لیکن ایک حصہ چھوڑ دیا سینے سے، یا یہ کہ آپ نے بازوں کی سلائی نہیں کی، باقی سب کڑھائی وغیرہ بھی خوب کی، کیا ہوگا؟ بیکار ہے، استعمال نہیں ہو سکے کہ آپ نے پورا کام نہیں کیا۔ اسی طرح زندگی میں کسی بھی کام کی جو انسان ذمہ داری لے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا اپنی کوشش کی حد تک۔ ایک تو یہ نا کہ اگر انسان کی موت آ گئی ہے، اس کی مہلت ختم ہو گئی اور اس کی طرف سے کمی نہیں تھی، بس اللہ نے جتنا موقع دیا یا مہلت دی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے زندگی میں ایک اصول بنائے کہ چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو، پھر اس کو نبھائیں، اسے پورا کریں۔ اور یہ بھی عہد کی پابندی میں آتا ہے، کمٹمنٹ نبھانا جو ہے یہ بھی مومن کی صفات میں سے۔ تو یہاں پر خاص طور پر شرک کی بات ہے، جیسے ان الشرک لظلم عظیم، اسی طرح کفر کو بھی ظلم کہا گیا قرآن پاک میں، والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہے وہ ظالم ہے، سورۃ البقرہ آیت 254 میں پڑھا۔ شرک میں کیا آتا ہے؟ مثلا غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، کسی اور سے نفع نقصان کی امید لگا بیٹھنا۔ سورۃ یونس میں آتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کو چھوڑ کے کسی ایسے کو مت پکارو جو نہ تمہیں فائدہ دے اور نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم بھی ظالموں میں شمار ہوگے، ٹھیک ہے۔ بہرحال روایات میں یہ بھی آتا ہے، ابن مسعود کی روایت ہے، قرطبی نے اسے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کس نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا؟ ہم سب گناہگار ہیں، کہیں نہ کہیں کمی کی ہے، ہر قسم کی غلطیاں ہم سے ہوئی، اور یہی حال ہم سب کا ہے۔ کون سا کام ہے جو ہم نے پورا کیا ہوا؟ ہم میں سے کون دعویٰ کرے گا کہ اس کی کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں کہ جو کہی جا سکے کہ وہ قبول نہ ہوئی ہوگی یا بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی؟ سب معلوم نہیں کہاں کیا رکعت چھوڑ گئے، رکعتوں میں کمی کر دی، یا کہیں طہارت میں کمی بیشی رہ گئی، یا پھر جو اندر پڑھتے ہیں نماز میں اس میں کچھ، یا خشوع میں تو ڈیفینیٹلی، اسی طرح وضو میں، اسی طرح روزے میں۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جو فرض روزے ہیں وہ 100% مکمل ہے؟ پھر اسی طرح زکوٰۃ، صدقات، وعدے جو ہم نے لوگوں سے کیے کسی بھی طرح کے، یا کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی کام دیکھ لیں، یو نیم اٹ، کوئی بھی چیز کی لسٹ بنا لیں آپ کہ کیا میں یہ سارے کام کر چکی ہوں؟ کہاں پورا کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جاتا ہے نا، یا نہیں؟ ایک پورا کرنے لگتے تو دوسرا چھٹنے لگتا ہے، وہاں اس کی طرف دوڑتے ہیں تو کچھ اور، جیسے دنیا کے کام ہے، گھر کے کام ہے، اس میں بھی یہ کچھ ہوتا ہے۔ تو صحابہ بہت پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ہدایت یافتہ صرف وہی لوگ ہیں کہ جن کے کسی کام میں کوئی کمی نہیں، تو پھر تو ہم اس معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ لیکن نا صحابہ کتنا سنجیدگی سے ہر چیز کو لیتے تھے، انہوں نے اسے جنرلائز کیا، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ظلم عظیم یہاں مراد ہے، یعنی اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ تھی ہماری حجت، کون سی؟ یہ جو پیچھے والی آیت ہے اور اس کے پیچھے جو مکالمہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ۔ آتیناہا ابراہیم علی قومہ، جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اس کی قوم کے مقابلے میں۔
یعنی جس سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر توحید کے لیے حجت تمام کی. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں. کس چیز میں؟ کسی بھی چیز میں، علم میں، حکمت میں، ایمان میں، تقوی میں، توکل میں، جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کے اعتبار سے یا پھر دنیاوی اعتبار سے بھی. اور پھر یہاں پر درجوں کی بلندی کا خاص طور پر کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ حجت اور دلیل کے دیے جانے کی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی پوری قوم پر، اگر ہم مانیں اس تحقیق کو جو سر لیونارڈ ڈالی نے کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے کی آبادی 5 لاکھ تھی. پہلے اگر ہم مان لیں 5 لاکھ تھی یا 2.5 لاکھ تھی، وٹ ایور، ان 2.5 لاکھ لوگوں میں اگر ابراہیم علیہ السلام کو ایک بات سمجھ آ رہی اور باقیوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس سمجھ کا ہونا دراصل درجے کی بلندی ہے. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں درجوں میں بلندی عطا کرتے ہیں، ہدایت میں اضافہ دیتے ہیں، زادہم ایمانا، ایمان میں ثبات عطا کرتے ہیں. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو رسولوں میں سے بھی بعض کے درجات بعض پر بلند ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ان ربک حکیم علیم، کیونکہ تیرا رب حکمت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یعنی اس کے سارے احکامات میں، اس کے فیصلوں میں حکمت، کہ اس نے بعض کے درجات بعض پہ بلند کیے. تو یہ ایسے نہیں ہے پیزلی بس ایسے جیسے کوئی آنکھیں بند کر کے کوئی چیز ایک پک کر لے اندھا دھند، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ بعض لوگوں کو درجات میں بلندی دینا حکمت پر مبنی ہے. اور وہ ہر چیز کو چونکہ جانتا ہے اول سے آخر تک، اس لیے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو کس چیز میں دوسروں پر فوقیت دینی چاہیے، کس کو کہاں سے چنا جانا چاہیے. علیم یعنی مکمل علم ہے اس کا اپنی مخلوق کے بارے میں. لہذا اگر کسی کو وہ فضیلت دیتا ہے، کسی کو وہ دوسروں کے مقابلے میں اہمیت دیتا ہے، تو یہ اس کا فیصلہ کس پر مبنی ہے؟ اس کی حکمت پر مبنی ہے. تو یہ کون سی حجت تھی جس کی طرف اشارہ ہے؟ جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی اور جس کی وجہ سے ان کے درجے بلند تھے، اور انہی کو دی تھی، کسی اور کے پاس نہیں. پوری قوم، لاکھوں لوگ اس کو مس کر رہے تھے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو سجھا دی. یہ جیسے پیچھے آیت 81 میں آیا نا، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. یہ حجت تھی نا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. وَيَعْقُوب، اور یعقوب عطا کیا. اب یعقوب اسحاق کے بیٹے تھے، لیکن ان کو بھی آپ کی طرح منسوب کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اولاد کی اولاد بھی اولاد کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا. اب یہ ہدایت کا سلسلہ اولاد میں چل پڑا جب بہن بھائیوں نے، ماں باپ نے اور قوم نے قبول نہ کیا. یعنی ایک اور دروازہ کھل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. ایک وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ چاروں طرف اندھیرا، میری بات نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی مان رہا ہے، اور شاید میری ساری کوششیں ضائع ہو رہی ہیں. کبھی آپ کو تو نہیں محسوس ہوا؟ اپنے خاندان میں، گھر میں، کہیں ہوتا ہے نا ایسے کہ کوئی فائدہ نہیں، ان ساری کوششوں کا کوئی سننے والا تو ہے ہی نہیں. تو اس میں مایوسی کی ضرورت نہیں. اپنے اندر تڑپ پیدا کریں. آپ کو نہیں معلوم کہ کہاں سے کس کو آپ کے ذریعے ہدایت ہو جائے. اصل میں ہمیں مایوسی یا پریشانی کیوں ہوتی؟ جب ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق طے ہوں، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے سب کچھ ہوا کرے، جن کو ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں وہ ہدایت پایا کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انک لا تہدی من احببت، تم نہیں ہدایت دے سکتے جن سے تم محبت رکھتے ہو. ویسے نہیں ہو سکتا سب کچھ جو تم چاہتے ہو. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. لیکن ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمیں کیا چاہیے کرنا؟ سر تسلیم خم کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا. لیکن نیت اور ارادہ سچا اور خالص کرنا، اور کوشش جاری رکھنا، خواہ ایک بندہ نہ سنے، 5 لاکھ میں سے کوئی نہ سنے، تب بھی. یعنی آپ دیکھیے کہ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں، حالانکہ کھلی کھلی دلیلیں اور کھلے کھلے مناظرے، لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، رکے نہیں، وہ کرتے چلے گئے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے کیسی کیسی برکتیں دی. ان کی توجہ اپنے اخلاص کی طرف تھی، وہ یکسو تھے، وہ اپنے
کام پہ جمے ہوئے تھے. یہ جو یکسوئی کا فائدہ ہم کر رہے تھے نا، کہ بعض اوقات ایک شخص 20 سال ریسرچ کرتا ہے ایک فیلڈ میں، اچھا کوئی اس سے پوچھتا ہے کیا تھیسس ہے تمہارا، تم نے کس پہ کیا، یہ اچھا ہے بس یہی، اور دوسروں کی نگاہ میں بس یہی ہوتا ہے. لیکن وہ ایک ایسی سیڑھی ہوتا ہے کہ جس پر بہت سے لوگ چڑھ کے اوپر جاتے ہیں. تو کبھی بھی انسانوں کی نظر سے کسی بھی کام کو ایویلویٹ نہ کریں. انسان نہ قدردانی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کی قیمت پہچانتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات سے روکا گیا نا کہ ہم لوگوں کی خاطر کوئی کام کریں یا لوگوں سے اپریسیشن چاہیں یا لوگوں کی تعریف کے منتظر رہیں. ما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام میں یہی خوبی تو تھی. اور جس کا یقین جتنا زیادہ اللہ پہ بڑھتا چلا جاتا نا، وہ لوگوں سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی کیا نتیجہ نکلتا کہ اللہ تعالیٰ کوششیں ضائع نہیں کرتا. وَنُوحًا هَدَيْنَا. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے. کس سے؟ ابراہیم سے. ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اب پہلے اولاد کا ذکر ہو رہا ہے اور اولاد کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد پلٹ کے پھر باپ کا ذکر ہو رہا ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. اور اس کی اولاد میں سے. ہی کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے اور نوح علیہ السلام کی طرف بھی. یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کون کون تھے؟ داود علیہ السلام، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام، و ایوب اور ایوب علیہ السلام، و یوسف اور یوسف علیہ السلام، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، و ہارون اور ہارون علیہ السلام. اب یہاں باپ بیٹوں کا ذکر بھی ہے اور بھائیوں کا ذکر بھی ہے. اب یعقوب کی اولاد میں سے یوسف ہے، لیکن ان کا ذکر داؤد اور سلیمان کے بعد آ رہا ہے، حالانکہ زمانے کے اعتبار سے یوسف پہلے آتے ہیں. وہ موسیٰ و ہارون، اور یہ دونوں بھائی ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں سارے محسنوں کو. یعنی جب انسان پڑھتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے کام کی برکت، تو پھر دل میں کیا حسرت آتی، کیا شوق آتا ہے. اچھا اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور ان کی اولاد میں بھی اتنی برکتیں دی، تو شاید یہ سب خوبیاں اور یہ سب بھلائیاں انہی کے لیے خاص ہوں گی، ہمارے لیے تو کچھ نہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں. آخر میں کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ. اسی طرح جیسے ان کو بخشا نوازا، اسی طرح سارے محسنوں کو ہم نوازتے ہیں. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ کوئی ابراہیم جیسا ایمان تو لائے، ان جیسا توکل تو لائے، ان جیسا صبر تو لائے. جب خوبیاں ویسی ہوں گی تو جزا بھی ویسی ملے گی. ہم ویسی قربانی تو دینا نہیں چاہتے، لیکن وہ مقام ضرور پانا چاہتے ہیں. تو ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دینے والا، اور کسی کام کو بہترین درجے پہ کرنے والا، احسن درجے پہ کرنے والا، خوبصورت طریقے سے کرنے والا. صرف فرائض کی حد تک نہیں، بلکہ نوافل اور مستحب کو بھی اختیار کرنے والا. اور پھر یہ دیگر صورتوں میں بھی ان پیغمبروں کا ذکر پڑھتے ہیں. مثلا سورۃ صافات میں آتا ہے 112 میں، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو نبی تھے، صالحین میں سے تھے. اور یہ کب خوشخبریاں ملی؟ جب انہوں نے اپنی قوم کو پھر چھوڑ دیا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. پھر جب اس نے ان سب کو چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے اور ان کے بتوں کو بھی چھوڑ دیا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. تو ہم نے اس کو پھر اسحاق جیسا بیٹا دیا. وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. سورۃ آل عمران میں آپ نے پڑھا ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا. پھر اسی طرح سورۃ الحدید میں آتا ہے آیت 26، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. تو اس میں سب کے لیے خوشخبری ہے کہ جو بھی چاہے نیکی میں آگے بڑھ جائے. وَزَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام، وَيَحْيَا، اور یحییٰ علیہ السلام. یہ سب بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا ذکر ہے. وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام. والیاس، اور الیاس علیہ السلام. کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے. صالحین کس کی جمع ہے؟ صالح کی. اور صالح کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ صاد لام ہے سے. عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جس کا اندر باہر اچھا ہو، جس میں نیت بھی اچھی ہو، جس میں طریقہ بھی اچھا ہو.
و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، والیسع اور یسع، ال جو ہے یہ زائد ہے، یسع ہے بیسیکلی ان کا نام، و یونس اور یونس علیہ السلام، و لوطن اور لوط علیہ السلام۔ یسع علیہ السلام جو تھے یہ حضرت الیاس کے نائب تھے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی، جیسے پیچھے آگے نا وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس آیت کو دہرا لیجئے تو آیت فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ ان سب کو بھی ہم نے فضیلت دی، یعنی نبوت کے ساتھ چن لیا، کس پر؟ علی العالمین، سارے جہان والوں پر، سب لوگوں پر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ ترین خالق کائنات کے چنے ہوئے بہترین بندے انبیاء ہوتے ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ومن آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، آباء کس کی جمع ہے؟ اب کی، اور اس میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ جیسے باپ، چچا اور باپ کے باپ یعنی دادا وغیرہ، اور اوپر کی نسلیں۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم کے 10ویں درجے پہ دادا بنتے تھے، اللہ عالم، لیکن کہا ایسے جاتا۔ وذریاتہم، اور آئندہ جنریشنز میں سے بھی، یعنی آئندہ نسلوں میں سے، اولاد میں سے۔ واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے، جیسے لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھائی تھے۔ واجتبیناہم، ہم نے ان کو چن لیا۔ وہدیناہم، اور ان کو ہم نے راستہ دکھایا۔ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ان سب کو ہم نے چنا اور اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ کیا؟ کہ اللہ اپنے کام کے لیے کسی کو چن لے اور اپنے راستے کی طرف آنے کی توفیق دے۔ یہدی بہ من یشاء، وہ رہنمائی کرتا ہے یا ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، اس کس کے ساتھ؟ ھدی اللہ کے ساتھ، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اس کی مشیت کس پر مبنی ہوتی ہے؟ حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ سب شرک کرتے یا ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضائع ہو جاتا ان سے جو کچھ وہ کرتے تھے، ان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 18 پیغمبروں کے نام لینے کے بعد یہ بات کی گئی کہ یہ سارے ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، پسندیدہ بندے تھے، ان کو ہم نے فضیلت دی تھی، لیکن اگر یہ بھی شرک کرتے تو نہ چھوڑے جاتے۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہی ہے، یعنی پورا ہی جو رکوع آج جہاں سے چلا ہے نا، سب شرک کی تردید میں ہی ہے۔ بیسیکلی یہ سورت کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں۔ مکہ میں کس سے خطاب تھا؟ مشرکین مکہ سے، اور ان کا سب سے بڑا جرم شرک تھا۔ ایک طرف وہ مشرک تھے، دوسری طرف وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا قرار دیتے تھے؟ اپنا باپ۔ ان پہ سب متفق تھے، ان کو بڑا مانتے تھے۔ تو شرک کی تردید کے لیے کیا کیا گیا؟ بطور نمونہ پیش کیا گیا، تم ابراہیم کو اپنا باپ کہتے ہو، اپنا بڑا کہتے ہو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے آپ کو ایک اندھیرے میں سے نکالا، اس شرک کے اندھیرے میں وہ کیسے کیسے توحید پر قائم ہوئے، اور تم ان کی اولاد ہو کر پھر واپس شرک کی طرف لوٹ گئے۔ یہ کیا عجیب بات ہے، یعنی جس کو تم آئیڈیلائز کرتے ہو، دیکھو اس نے تو شرک کو چھوڑنے کے لیے وہ علاقہ چھوڑا تھا، اور اس بالکل بے آباد جگہ پر لا کر اپنے بچے بیوی کو بسایا تھا، کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں وہ شرک کے وبال سے محفوظ کر سکتے اپنی آئندہ نسل کو۔ یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، پورا ایک پلان تھا، لیکن بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی مائگریشن کا سبب کیا تھا؟ یعنی کہ وجہ کیا بنی تھی؟ قوم ناراض ہو گئی تھی اور اب وہ قابل قبول نہ تھے وہاں، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسی جگہ لا کے بسایا کہ جہاں ماحول کے اثرات نہ ہو، کیونکہ دنیا شرک میں ڈوبی پڑی تھی۔ تو جہاں بھی چھوڑتے انہیں ڈر تھا کہ کہیں میری آئندہ نسل جو ہے وہ پھر سے شرک پر نہ پلٹ جائے۔ اور عرصہ دراز تک مکہ کے اس علاقے میں توحید کا بول بالا رہا، پھر آہستہ آہستہ ایسے فتنے پیدا ہوئے کہ لوگ کمپلیٹ اندھیرے میں چلے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو قبول ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایسی نسل ایک اٹھی جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، جنہوں نے پھر دنیا سے شرک کا خاتمہ کیا۔ خاتمہ اس سینس میں کہ وہ جو اسلام سے پہلے دنیا میں شرک جو تھا وہ ایک انڈیویجول چیز نہیں تھی، پرسنل معاملہ نہیں تھا، بلکہ
سرکاری معاملہ تھا. حکومتیں شرک پر مبنی ہوتی تھی. لوگ اپنے بادشاہوں کو دیوتا سمجھتے تھے, خدا کا اوتار سمجھتے تھے. فرعون کیا کہتا تھا؟ میں خدا ہوں. کس سینس میں کہتا تھا؟ یعنی خدا کا اوتار بنتا تھا. سورج دیوتا کی اولاد کہتے ہیں نا فرعون کا مطلب بھی یہی. تو یہ کلچر ہر دور میں رہا ہے کہ لوگوں نے انسانوں کو خدا بنا لیا, اور یہی شرک کا دروازہ کھلا. اور یہاں سب پیغمبروں کی بات کر کے کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا بھی سب کیا کرایا ضائع ہوتا, ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی نہ ملتی. سورۃ الزمر کی آیت 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف. اور لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ پیغمبر. سب پیغمبروں کی طرف ایک ہی وحی کی گئی. کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر تم نے شرک کیا تمہارے سارے عمل ضرور ضائع. لا يحبطن, بہت تاکید ہے اس میں, سب عمل ضائع ہو جائیں گے. اچھا, اگر ان سب پیغمبروں کو یہ کہا جا رہا ہے, یہ نہیں تھا کہ وہ کرنے والے تھے, لیکن سمجھانا ہمیں مقصود ہے. کیا سمجھ آئی؟ کہ شرک کے ساتھ سب عمل برباد ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی خرابی جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ شرک. اولئک الذین, ان سب لوگوں کو. کن کو؟ ان سب انبیاء کو. آتیناہم الکتاب, ہم نے ان کو کتاب عطا کی. کون سی؟ جو بھی ان کے وقت کی الگ الگ حسب ضرورت. والحکمہ, اور حکمت, قوت فیصلہ. اور حکمت کے معنوں میں علم نافع اور دین کی سمجھ. ہم نے انہیں کتاب دی اور کتاب کی سمجھ بھی دی. والنبوت, اور نبوت دی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, پھر اگر کفر کرتے ہیں اس کا یہ لوگ. یہ کون لوگ؟ اہل مکہ. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا, پس تحقیق مقرر کر دیے ہم نے اس کے لیے. قومن, کچھ لوگ. کون مقرر کیے؟ لیسوا بہا بکافرین, نہیں تھے وہ اس کا انکار کرنے والے, یعنی اہل مدینہ, انصار مدینہ, ان کی طرف اشارہ ہے یہاں کہ اگر یہ لوگ اس پیغمبر کا اور اس کی کتاب اور تعلیمات کا انکار کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا نقصان. ہم نے دوسری جگہ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو ان کی قدر کریں گے اور وہ ان کے مددگار بنیں گے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, وہ انکار کرنے والے نہیں ہیں جیسے تم انکار کرنے والے ہو اے اہل مکہ. یعنی پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر, پھر سارے پیغمبروں کا, پھر سب پیغمبروں کا مشن بتایا, پھر ان سب کے بارے میں ایک بات کی گئی کہ اگر شرک کرتا کوئی بھی تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا, اور پھر آخر میں کیا کہا؟ ان سب کو ہم نے کتابیں بھی دی, دین کی سمجھ اور حکمت بھی دی, نبوت بھی دی, اور اب یہ نعمت اہل مکہ کے پاس آئی ہے. ان کے اندر ایک پیغمبر اٹھایا گیا, لیکن جن کے اندر اٹھایا گیا وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں, تو ٹھیک ہے تم نہ مانو. اشارہ ہے کہ اب آپ یہاں سے نکل کر مدینہ جائیں گے اور وہاں کے لوگ آپ کے مشن کے مددگار بنیں گے. وکلنا کا لفظ کیا ہے؟ واو کاف لام. وکیل کس سے؟ کیا مانا ہوتا وکل کا؟ کارساز, یعنی کام بنانے والا. تو وکلنا بہا یعنی ہم سپرد کر دیں گے اس امانت کو اب کسی اور قوم کے. اولئک الذین ھدی اللہ, یہی وہ لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک سے مراد پیغمبر ہیں جن کے پیچھے ذکر کیا گیا. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں یعنی پیغمبر, ھدی اللہ, جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی. فبہداہم, تو ان کی ہدایت کی وجہ سے, ان کی ہدایت کے سبب. اقتدہ, آپ پیروی کریں ان کی. اقتداء کہتے ہیں کسی کے کام کے موافق کوئی کام کرنا, پیروی کرنا. مقتدی کون ہوتا ہے؟ فالوور. آپ ان کی پیروی کریں. کن کی؟ پچھلے پیغمبروں کی. کس چیز میں؟ ہدایت کی جو بنیادی اور مشترک اصول ہیں ان میں. دیکھیے تمام پیغمبروں کے درمیان کچھ چیزیں کامن تھی, مشترک تھی, اور کچھ چیزیں مخصوص تھی. مشترک کون سی چیزیں تھی؟ جو دین کے اصول تھے, مثلا توحید, رسالت, آخرت پر ایمان, ایمانیات کے درجے کی چیز, اس طرح اخلاقیات وغیرہ. لیکن شریعتیں جو تھیں, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, وہ مختلف تھی. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ ان کی جو قابل پیروی چیزیں ہیں, یعنی تمام کی تمام چیزوں میں اقتداء کا حکم نہیں دیا جا رہا, بلکہ کامن گراؤنڈز پر, کیونکہ وہ سب ہدایت پر تھے, حق پر تھے,
ان کا اور آپ کا پیغام ایک ہی تھا، فرمایا آپ ان کی پیروی کریں۔ آپ کو یہ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ آپ پیروی کریں؟ تاکہ باقی لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو بڑا جو سمجھتے ہیں تو کیا کریں؟ پیروی۔ اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہدایت پر ہے تو اس کے طریقے کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ فَبِهُدَاهُمْ اصل سبب یہاں ہدایت ہے، دلیل ہے، تو آپ کسی کا بھی ساتھ دے سکتے ہیں، یعنی تعاونوا علی البر والتقوی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ ہمیشہ سچی بات کہتا ہے اور حق بات کہتا ہے تو پھر اس کی بات ماننے میں حرج نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس کام پہ کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب یہ کل کہہ کے کس سے خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اسألکم، کم کون ہے؟ تم مشرکین مکہ۔ اے میری قوم، میں تم کو جو ہدایت کا پیغام پہنچا رہا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی میری ذاتی غرض اور منفعت نہیں، کوئی مادی فائدہ اٹھانا مقصود نہیں۔ میں اس کام پر تم سے کوئی دنیاوی مادی فائدہ نہیں چاہتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، نہیں وہ مگر یاد دہانی ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں بہت خوبصورت انداز سے اس ذمہ داری کی ادائیگی کا جو پورا موقع ہے وہ بتا دیا گیا کہ یہ ہدایت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے۔ اس میں انڈائریکٹلی اشارہ تھا کہ صرف تمہیں خود نہیں قبول کرنا بلکہ آپ کے اس پیغام کو آگے لے کے جانا ہے۔ لیکن کیا کیا لوگوں نے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کا۔ قدر کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے قدر نہیں کی۔ کیا نہیں کیا؟ مقام اور اہمیت نہیں جانی۔ قدر کہتے ہیں کسی چیز کی مقدار کو جاننا، ٹھیک ہے؟ قدر کسی چیز کی مقدار کو جاننا، اور اس کا تعلق اس کے تمام پہلوؤں کو پہچاننے سے ہوتا ہے۔ اندازے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قدر، طاقت بھی، فراخی بھی۔ قدر کے کیا معنی؟ اندازہ، طاقت یعنی قدرت کے معنی میں، پھر فراخی، وسعت۔ وما قدر اللہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی یعنی حق نہیں پہچانا اللہ کا، حق کا قدری ہی، جیسے اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسی پہچاننی چاہیے تھی۔ انہوں نے اللہ کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی معرفت کا حق بھی ادا نہیں کیا، اور اس کی عبادت کا حق تو بہت دور کی بات ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ اگر کوئی شخص اس کی طرف سے غافل ہے، اس کو نہیں جانتا، تو بھلے وہ کتنی بھی ڈگریاں رکھتا ہو، وہ جاہل ہے، کیونکہ اس نے اصل چیز کو نہیں پہچانا جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین۔ اب دیکھیں دنیاوی امور میں بھی جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا۔ مثلا ہیرے کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پہچان کے لیے آپ کے اندر بھی ایک معیار ہونا چاہیے، ضروری علم چاہیے ہوتا ہے، تب آپ پہچان سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب اپنی معرفت کی بات کرتے ہیں تو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَعْلَمْ، علم حاصل کرو۔ اللہ کی پہچان اور معرفت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ضروری علم چاہیے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی ہستی۔ اگر انہیں علم ہوتا تو پہچان بھی ہوتی، پہچان ہوتی تو پھر یہ اس کی نافرمانی نہ کرتے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتے، یہ مراد ہے۔ یعنی پھر یہ شرک کر ہی نہیں سکتے تھے۔ جس کو واقعی پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے وہ کیسے شرک کر سکتے؟ کیسے پتھروں کو، درختوں کو، چاند ستاروں کو، ادھر ادھر کی چیزوں کو اس کی ذات صفات میں برابر کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں شرک کرنا کیا ہے؟ اللہ کی ناقدری کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ کی عبادت، اللہ کا حق پہچاننا، اللہ کا شکر کرنا۔ یعنی ہماری عبادات، تقوی، ہمارے جذبات سب کچھ ان صلاتی و نسکی اللہ کے لیے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں۔ تو سب سے پہلا علم جو ضروری ہے زندگی میں وہ کس چیز کا ہے؟ اللہ کی پہچان کا، اس کی ذات، صفات، حقوق، ان سب چیزوں کو پہچاننا ضروری۔ اور خصوصاً اس قالو، جب انہوں نے کہا، کس سے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی انسان پہ کچھ اتارا ہی نہیں. یعنی اللہ نے سب سے بڑا احسان جو بندوں پہ کیا کہ ان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، تو انہوں نے اسی کو ٹکرا دیا کہ نہیں کچھ بھی ایسی چیز نہیں آئی. قل من انزل الکتاب، کہہ دیجئے کس نے اتاری تھی وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے یا انہوں نے پیش کیا تھا. کون سی کتاب تھی؟ التورات. نورن، جو روشنی تھی، وہدی للناس، اور اس وقت کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. تجعلونہ، تم رکھتے ہو اس کو، بناتے ہو اس کو، کس کو؟ تورات کو. کیا بناتے ہو؟ قراطیسا. قراطیس قرطاس کی جمع ہے، اور قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو، پیپر کو، ورقے کو. تم اس کو پارا پارا کر کے رکھتے ہو، ورقہ ورقہ کر کے رکھتے ہو. اس کے کاغذ جو ہے نا ان کو بھی تم نے الگ الگ کر دیا ہے. کس لیے؟ تبدونہا، اس کے بعد حصے کو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سا چھپا جاتے ہو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے تحریف کی تھی، اور تحریف میں کیا کیا تھا؟ بدل بھی دیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چھپا بھی دیا تھا، مٹا بھی دیا تھا، ہٹا بھی دیا تھا. یہاں ان کی انہی حرکات کی طرف اشارہ ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتاری تھی اس کو لوگوں نے کیا کیا؟ ایک جگہ مکمل حفاظت سے نہیں رہنے دیا، بلکہ الگ الگ کر دیا. کوئی حصہ کسی کے پاس، کوئی حصہ کسی کے پاس. اور الگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خاص طور پر وہ باتیں جو اس آخری نبی کے بارے میں تھی ان کو چھپا دیا. تبدونہا، کچھ حصہ تو لوگوں کو بتاتے تھے، وتخفون کثیرا، اور بہت سا چھپا بھی جاتے تھے. وعلمتم، اور تم سکھائے گئے، ما لم تعلموا، جو تم نہ جانتے تھے. انتم، تم، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے آباء و اجداد. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ. ثم ذرہم، پھر چھوڑ دو ان کو. فی خوضہم یلعبون، اپنی بحثوں میں مشغول رہیں. اپنی خوض میں یعنی بحث مباحثے میں، یلعبون، کھیلتے رہیں. انہیں نہیں مانتے تو انہیں پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیں. وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب کون سی؟ قرآن. انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا، اللہ کی کتاب. مبارکن، مبارک، برکت والی. اور برکت کس کو کہتے؟ برکت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے بتا چکی ہوں. کثرت اور وسعت کے معنوں میں آتا ہے. برکت کا معنی ہوتا ہے الزیادۃ والنمو. برکت کیا ہے؟ الزیادہ. زیادہ کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ. اور نمو، نشو و نما، بڑھنا. یعنی کسی چیز کی زیادتی بھی اور وسعت، اور اس کے اندر بڑھاؤ، بڑھوتری. یہ کتاب مبارک ہے. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یعنی خیر کثیر لانے والی، برکتوں والی. مبارک یعنی جس کے اندر برکتیں ہی برکتیں. کثیر الفوائد ہے، ذہنی، جسمانی، روحانی، جذباتی، شفا کے لیے، ہدایت کے لیے. روشنی ہے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے والی. مصدق، تصدیق کرنے والی. کس چیز کی؟ الذی بین یدیہ، جو اس سے پہلے آئی. وہ کیا آئی تھی؟ جو بھی کتابیں آئیں اس سے پہلے. اور یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم خبردار کرو ام القریٰ کو. کہتے ماں، قریٰ بستیاں، بستیوں کی ماں کو، یعنی مراد ہے مکہ، مکہ میں رہنے والوں کو پہلے درجے پر. ومن حولہا، اور دوسرے درجے پر جو بھی اس کے ارد گرد ہے. اور گلوب پہ اگر مکہ کو دیکھیں تو وہ ایک طرح سے سینٹرل پلیس بنتی ہے، اور ارد گرد پھر پورا گلوب بن جاتا ہے. حولہا، حول، آس پاس. اور آس پاس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مکہ، اور مکہ کے جوار سے شروع ہو کے پھیلتا جاتا ہے سرکل. حولہا میں کیا کیا آتا ہے بتائیے؟ پوری دنیا. تو کتاب پوری دنیا کے لیے آئی تھی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، آپ نے تو اپنا کام کر لیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ام القریٰ کو، اور ام القریٰ کے بعد جو قریب کی بستیاں جیسے مدینہ، طائف، اور جو جو علاقے تھے اس کو بتاتے گئے. پھر آپ دنیا سے چلے گئے. پھر آپ کے جو خلیفہ تھے حضرت ابوبکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، ان سب نے کیا کیا؟ اپنے اپنے طور پر اس مشن کو آگے سنبھالا. پھر اس کے بعد صدیوں سے چلتا رہا. ہر دور کے مسلمانوں پر جو بھی اس کتاب کو ماننے والے ہیں یہ لازم آتا ہے کہ من حولہا، یعنی پوری دنیا میں اس کو عام کریں. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر. یؤمنون بہ، وہ اس کو بھی مانتے. اب
آخرت پر ایمان رکھنے والے اس کتاب کو مانتے ہیں، لیکن آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے. تو یہاں ماننے سے مراد پھر کیسا ماننا ہے؟ روایتی نہیں، شعوری طور پر ماننا، حقیقی معنوں میں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور صرف ایک صفت نہیں ہوتی، ان میں دوسری بھی ہوتی ہے. اور وہ دوسری کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت میں کیا چیز آتی ہے؟ اوقات کی حفاظت، طہارت کی حفاظت، عبارت کی حفاظت جو ہم اس میں پڑھتے ہیں، طریقے کی حفاظت، سب چیزیں آ جاتی ہیں. میری نماز کے لیے بہت کانشیس ہوتے ہیں، کیئرفل ہوتے ہیں. بہرحال اس آیت سے کیا پیغام ملتا ہے ہم سب کو کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. صفت کیا ہے اس کی؟ کیسی ہے یہ؟ مبارک. کیا کرتی ہے یہ؟ تصدیق. کس کی؟ پچھلی کتابوں کی. کس لیے آئی ہے؟ کہ ڈرایا جائے سب سے پہلے ان کو جن کے درمیان یہ اتری، اور اس کے بعد جو بھی ارد گرد ہیں. یہ ہے اس کے آنے کا مقصد. جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے آیت 6 میں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم ڈراؤ ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے تو وہ غفلت میں پڑ چکے ہیں. اور پیچھے آپ پڑھ چکے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. پھر سورۃ الفرقان کی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ جس نے فرقان نازل کیا. نزل الفرقان علی عبدہ، کس لیے نازل کیا؟ لیکون، تاکہ ہو جائے کیا؟ للعالمین نذیرا، عالمین کے لیے نذیر. ایک ہی مفہوم ہے جو مختلف الفاظ میں مختلف انداز میں بیان کیا جا رہا، لیکن کیسے ہوگا یہ؟ کیسے؟ کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ، کوئی سوچ، کوئی کوشش، خود ہی ہو جائے گا. ہو رہا ہے، خود ہی ہوتا رہے گا. لِتُنذِرَ، تم پہ ڈیوٹی، تمہاری ذمہ داری. وہ خود ہو جائے لیکن ذمہ داری تو ان کی ہے جو اس سے مانتے ہیں، اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آخرت کو مانتے. جو آخرت کو مانتا ہوگا وہ اس کو ضرور مانے گا، اور جو اس کو مانے گا وہ نمازوں کی حفاظت خوب کرے گا. اور جو نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو، پھر وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کتاب کو، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا نا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو. قرآن کو الگ رکھ کے آپ یا قرآن کے بغیر ابلاغ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ کا پیغام نہیں پہنچا سکتے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جس کو بھی خطاب کرتے، جس کے پاس بھی پیغام لے کر جاتے، اسے قرآن سناتے تھے، کیونکہ اللہ کا کلام آئے بندوں کے لیے ہدی للناس. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے نا کہ آپ ڈرائیے ام القریٰ کو اور پھر جو آس پاس کی بستیاں ہیں، اور پھر ہدی للناس بھی آیا نا، تو اس لیے پھر تمام انسانوں کے لیے جاتا ہے. لیکون للعالمین نذیرا، اسی لیے دوسری آیات پڑھی ہے کہ اس سے مزید سپورٹ ملے کہ یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے، صرف مکہ والوں کے لیے، یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. اچھا، اس کا مقصد کیا کہ آخرت کو ماننے والا قرآن کو ضرور مانے گا؟ یعنی اس کے اندر اتنا ڈر ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ میں کسی طرح اس دن کے عذاب سے بچ جاؤں. وہ کہے گا مجھے نسخہ بتاؤ کہاں ہے اس بلا سے بچنے کے لیے. لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی اگر آپ کو پتا چلے کہ فلاں وائرس پھیل رہا ہے اور وہ ہلاک کرنے والا ہے، وہ جو آپ نے سنا ہوگا برڈ فلو جو ہے، اس سے کتنے ملین لوگ مرے تھے، ملینز لوگ صرف اس وائرس سے مرے تھے. 1919 میں وبا پھیلی تھی برڈ فلو کی. ایک ریسرچ نے بتایا کہ یہ بیسیکلی پہلے برڈ سے اس کا آغاز ہوا. تو 1919 میں صرف ایک اس وائرس کی وجہ سے ملینز پیپل جو تھے وہ مارے گئے تھے. اب بھی سنا ہے کہ وہ ایشیا کے کچھ ممالک میں اس کے اثرات پائے گئے ہیں. اب اندیشہ ہے کہ اگر یہ پھیلا تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے. اب ایک تھریٹ ہے نا انسانیت کو، تو اب کیا کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے؟ ریسرچ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں روکنے کی، روک تھام کی، احتیاط، علاج سب. اور میرا نہیں خیال کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر وہ نہ بھاگے اس کے لیے کہ اچھا اس کا کوئی توڑ کیا ہے. بھاگیں گے نا، اور جہاں بھی وہ ملے گا اور جتنی قیمت پہ بھی ملے گا اس کو لیں گے. کیوں؟ مرنا نہیں چاہتے، ہلاکت نہیں چاہتے. ہلاکت سے بچنے کے لیے ہم سب کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج جو ہے اپنی آخرت کی کامیابی. اس ہلاکت میں کوئی بھی پڑنا نہیں چاہے.
واقعی شعوری معنوں میں جس کو سمجھ آ جائے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن سے دور رہے اور پھر وہ قرآن کو ایک سیکنڈری چیز سمجھے اور اس پر ایمان نہ لائے اور ایمان لا کے اس کا حق ادا نہ کرے، پھر نہیں ہو سکتا۔ جو آخرت سے غافل ہیں ان کے لیے پھر اس میں کوئی سبق نہیں، ان کا اس پہ ایمان محض ایک روایتی ایمان۔ اب بتائیے کہ آج کے لیسن سے کوئی ایک نئی بات جو آپ نے سیکھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور آپ کے کردار میں یہی چیز نمایاں نظر آتی ہے کہ توحید کا جو صحیح مطلب انہوں نے سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنا، اس کے علاوہ نہ کسی سے نفع نہ کسی سے نقصان اور نہ کسی سے ڈر۔ یعنی ہم عام طور پر توحید کا معنی صرف کیا لیتے ہیں؟ کبھی کسی اور کو سجدہ نہ کرو یا کسی اور سے دعا نہ مانگو، یہ محدود معنی ہے توحید کا، ٹھیک ہے نا؟ توحید کا وسیع معنی کیا ہے؟ ہر چیز میں توحید، اور ہر چیز میں توحید کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں، پھر وہ پیچھے بار بار پڑھا چکی کہ الوہیت، ربوبیت، ذات اور صفات، سب چیزوں میں توحید۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو آج کے سبق سے سیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن پیغمبروں کو چنا، جنہیں فضیلت دی، درجے دیے، فوقیت عطا کی، ان کے نام لے کے گن کے پھر کہا اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جاتے۔ ان کے علاوہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم بھی شرک کرتے تمہارا عمل بھی ضائع ہو جاتا۔ پھر کون باقی بچتا ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں مجھے نقصان نہیں ہوتا شرک سے؟ شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، جب تک آپ سیکھیں گے نہیں آپ اللہ کی وحدانیت کو جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کے لیے علم حاصل کرو، فَعْلَمْ، جانو، تو یہ جاننے کا موضوع ہے اللہ کی توحید اور معرفت، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر کام سیدھے نہیں ہو سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔